السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى سائر الصحابة والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں شکر و ثناء کہ اس رب العزت نے ہمیں پھر ایک مرتبہ یہاں پر آپ سے روبرو ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں اس عظیم مہینے میں، اس عظیم شہر میں، شہر مبارک، شہر عظیم، شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر الصبر، شہر المواسات، جسے ان عظیم عظیم القاب سے پکارا جاتا ہے، شہر رمضان۔ اس عظیم مہینے میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث لے آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حدیث ہمیں سمجھنی بہت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنی زندگی کا رخ صحیح کر سکتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے صحابو اتدرون من المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہے؟ غریب کون ہے، مسکین کون ہے، محتاج کون ہے؟ اگر ہمیں کوئی شخص پوچھے گا تو ہم جواب دیں گے اپنے نظریے کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، کہ مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس سامان زندگی نہ ہو، جس کے پاس شام کو کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، چاول نہ ہو، دیگر چیزیں نہ ہو، روٹی نہ ہو، یا جس کے پاس بینک میں بیلنس نہ ہو، روپیے نہ ہو، دوسری چیزیں نہ ہو۔ غریب وہی شخص ہے۔ صحابہ نے بھی ایسے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالوا المفلس فینا، مفلس شخص ہم میں سے وہ ہے من لا درہم له ولا متاع، جس شخص کے پاس سامان نہیں، جس شخص کے پاس درہم نہیں، جس شخص کے پاس زندگی گزارنے کے لیے توشہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی، میری امت کا سب سے مفلس ترین شخص، غریب شخص، مسکین شخص، محتاج شخص وہ شخص ہے من یأتی یوم القیامہ، جو کل حساب و کتاب کے دن، قیامت کے دن، روز محشر کے دن ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، بالصلاۃ، نماز قائم کی ہوگی اس نے دنیا میں، تہجد کی نماز ادا کی ہوگی، تہجد نماز کا پابند ہوگا، وہ سنت و نوافل کی بات چھوڑیے، فرائض کی تو بات ہی نہیں، کیونکہ اس نے کبھی خدا نخواستہ فرائض قضا کی بالصلاۃ، ایسی عظیم نعمت کے ساتھ، عظیم عبادت کے ساتھ، وصیام، اور اس عظیم مہینہ، اس روزہ، اس ماہ رمضان کو آبیاری کرتے ہوئے، اس ماہ رمضان میں جس میں ایک فرض کو 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے، ایک سنت کو، ایک نفل کو، فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے، ایک روپے کو 70 روپے تک کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے عظیم مہینے میں اس کی بھی اس نے کیا کی ہوگی، اچھی طریقے سے گزارا ہوگا، اس میں اس نے روزے رکھے ہوں گے، صدقات کیے ہوں گے، خیرات دی ہوں گی، نمازیں قائم کی ہوں گی، قیام اللیل کیا ہوگا، تلاوت قرآن کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی اس نے، بالکل وقت پر، مقررہ وقت پر شخص نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی۔ دیکھیے جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، والحج، وہ حج البیت، اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، وہی اسلام کی بنیادی چیزوں کو لے کر وہ شخص کا روز محشر میں رب کائنات کے سامنے حاضر ہوگا۔ جب ایسی اتنی عظیم نعمتیں ہوگی، اس کا مطلب وہ جنتی ہوگا۔ لیکن اس شخص نے دنیا میں کیا کیا ہوگا؟ وقد شتم احدا، اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی،
وَقَذَفَ هَذَا اور کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا کسی کا خون بایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا اور کسی کو مارا ہوگا. دنیا میں ساتھ ساتھ کیا ہوگا. یہ چیزیں بھی اس نے کیوں، کسی کو گالی دے دی، کسی کو اس نے کسی کا مال کھا لیا، کسی کا خون بہایا، لڑائی ہوئی، آپس میں مار دیا ڈنڈے سے سر پہ تو خون آ گیا، یا اسی طرح قتل ہی کر دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. کسی کو مارا ہوگا، کھیلتے کھیلتے کسی کو تھپڑ مارتے، کسی کو برا لگ گیا. دیکھیے ہم سے یہ چیزیں اکثر صادر ہوتی کہ جب ہم کسی کے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی خدا نخواستہ کسی سے بحث مباحثہ تکرار ہو جاتی ہے تو ہم اس کو گالی دیتے تھے. وہ شتم، یہی کیا ہوگا اس نے. نماز بھی پڑھی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ گالیاں بھی دی. ہم نے کبھی دیکھ لیا کوئی چیز اور لگا لی تہمت کی، نعوذ باللہ اس نے چوری کی، نعوذ باللہ اس نے زنا کیا، نعوذ باللہ کوئی اور چیز کی ہوگی، لگا دی ہم نے سوچے بچے بغیر اٹھا کے کہہ دیا. نماز بھی پڑھی ہوگی، یہ چیز بھی کیوں. اسی کی طرح کسی کا مال کھایا ہوگا. ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر کہ ہم لوگ ضرور کسی کے سینہ مال ہڑپ لیتے ہیں، چاہے رشوت کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور صورت میں. ہم کسی غریب کا تو مال اڑا لیتے ہیں، یا ہم نے کہیں راستے پہ مال مل لیا، اڑا کے اس کو ہضم کر دیا، اس کا اعلان نہیں کیا. یہ بھی کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، یا کسی کو قتل کروانے میں اس کا ساتھ رہا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا. ہم اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ اکثر ایسا کرتے ہیں، کھیل تو مار دیا تھا، پھر کو برا لگ گیا، ان کا دل ٹوٹ گیا. اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ فَيُعْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی ایک ایک کر کے. اس کے نماز کی جو ثواب ملا تھا، روزوں کا جو ثواب ملا تھا، زکوٰۃ کا جو ثواب ملا تھا، حج کا جو ثواب ملا تھا، یہ سب اس سے ایک ایک کر کے لے لیا جائے گا. اور ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا جن کے ساتھ دنیا میں غلط طریقہ اختیار کیا، جن کا ہم نے حق کھایا، جن کا مال کھایا، جن کو گالیاں دی، جن کے برا بلا کہا ہم نے، جن کا دل توڑا ہم نے. تو کیا کہہ رہے گا وہ؟ ان کی نیکیاں دے دی جائے. اگر اس شخص کی نیکیاں ختم ہو گئی لیکن ابھی لسٹ باقی ہے، ابھی مظلوم باقی ہے، ابھی وہ لوگ باقی جس نے حق تلفی کی ہوگی، پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. فَيُؤْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. کیا کیا جائے گا؟ اس کا شخص کا حشر یہ ہوا کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، نہار جہنم کا مستحق ہوگا یہ شخص. اب دیکھیے اتنے عظیم اعمال کے باوجود بھی یہ شخص جہنم میں چلا جائے. دیکھیے آج ایک عظیم مہینہ ہے، شہر الصبر جسے کہتے ہیں، جسے شہر المواسات کا لقب دیا گیا، جسے شہر عظیم کہا گیا، شہر مبارک کہا گیا. شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہزارہ راتوں سے بہتر ہے، ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے. دیکھیے اتنا عظیم مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے مغفرت کی اور تیسرے عتق من النار کی. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ہر افطاری کے وقت رب کائنات بہت سارے لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اس عظیم مہینے میں، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ان روٹے ہوئے یاروں کو منانا ہے، ہمیں ان روٹے ہوئے دوستوں کو منانا ہے جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے روٹے ہوئے ہیں، ہم سے دور چلے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو رشتہ توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ نماز پڑھنے والا کیوں نہیں. یہ حدیث اسی کے مطابق تو ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ رشتہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ کہیں ہم نے ان کو برا بلا کہہ دیا، کبھی غلطی سے ان کو کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، ہم نے کو کسی بیٹے کو مار دیا، برا لگ گیا، یہ ہماری غلطی کی وجہ سے. آج یہ مہینہ ہے ہمارے پاس، ایک عظیم مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم عظیم مہینے کی جہاں اس کے برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں، وہی ہم اپنے آپ کو اس نار جہنم سے بچا لیں، کہ کل کہیں ہماری یہ اعمال ہم سے کوئی چھین نہ لے ہماری غلطیوں کی وجہ سے. آج مہینہ ہے مواسات کا، ہمدردی کا. اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو، اگر کسی کے والدین روٹے ہوئے ہیں، کسی کے بھائی بہن روٹے ہوئے ہیں، کسی کے دوست احباب روٹے ہیں، آج ان کو منا لیتے، عزم کر لیتے ہیں، یہ ارادہ کر لیں کہ آج ہم ان کو منائیں گے. اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے اس سے معافی مانگیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، اس سے حق اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو اس سے اپنے حق کو بخشوائیں گے.
کیونکہ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو جائے، نماز روزے زکوٰۃ حج ادا ان چیزوں میں کوتاہی ہو جائے تو رب کائنات معاف کر سکتے، لیکن حقوق العباد رب کائنات تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک ایک انسان اپنے دوسرے انسان سے اپنے حق معاف نہ کرا دے۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، آج بذات خود اس رمضان کی برکات سے ایک مسلمان جو ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اگر آج ہم کسی کے در پر جائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے، ہو سکتا ہے، مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص ہمیں ضرور معاف کرے گا، لیکن ہمیں پہل کرنی ہے۔ ہمیں جانا ہے اپنے ان روٹھے ہوئے یاروں کے پاس، اپنے ان روٹھے ہوئے دوستوں کے پاس، جن کے ساتھ ہم نے حق تلفی کی، جن کا خون بہایا ہے، یا جن کو ہم نے مارا ہے، جن کو گالیاں دی ہے، جن کے اوپر تہمتیں لگائی ہے، ایک ایک کر کے جانا ہے، ان سے معافی مانگنی، کیونکہ کل کہیں ہمارے روز محشر میں ہم اس رمضان میں اتنی گرمیوں میں اتنی گرمی برداشت کرتے ہیں اور پورا دن اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کل اس جو ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں، کل کہیں ہم سے نہ چھن نہ جائے۔ کل ہمارا ہاتھ جو ہم آج اپنے دامن کو بھر رہے ہیں اپنے اعمال سے، نیک نیک اعمال سے، کہیں کل ہم سے وہ چھن نہ جائے، کہیں ہم وہاں پہنچ لیں اپنا مال سامان سارا لے کر اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو جائیں گے، ہمیں امید ہوگی، یقین ہوگا کہ انشاءاللہ ان اعمال کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ رب کریم ہمیں معاف کر دے، کہیں وہ اعمال ہم سے چھن نہ جائے۔ سوچنا ہے، یہ سب چیزیں روزمرہ ہماری زندگی میں ہوتی ہے، پڑوسیوں کے درمیان ہوتی ہے کہ کسی معمولی سی بات پر تو میں شروع ہوگی، پھر گالم گلوچ تک کی نوبت آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے اعمال کو بجائے ضائع ہونے سے، اپنے روزوں کو بجائے ضائع ہونے سے، کل کہیں ہم عذاب کے مستحق نہ ٹھہر جائیں، کہیں کل ہمارے اوپر نار جہنم مسلط نہ ہو جائے۔ دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ طائف کی بستی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے، کیا خیر تھے؟ قولوا لا الہ الا، تم لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہو تو پھر تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر وہ لوگ کیا گئے، ان بدماشوں نے، ان طائف لوگوں نے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بدماش بچوں کو لگایا، نوکیلے پتھر دے دے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم اس بستی کو، اس طائف کی بستی کو نیست و نابود کر دیں گے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ملا کر تمام بستی کے لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے حکم دیجیے میں اس بستی کو الٹا پلٹ کر دوں گا۔ مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، انا رحمت للعالمین، میں تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طائف کی بستی میں سے آج کسی نے اسلام نہیں قبول کیا، ہو سکتا ہے آگے چل کے ان کی نسل میں سے کوئی اسلام قبول کر لے۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس کوئی معافی مانگنے آ گیا، کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہمیں اپنی رحمت کا، اپنے نبی سے اس تعلق کا، جو رحمت کا تعلق ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کا اظہار کر کے اپنے دوست کو، اپنے رشتے دار کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے والدین کو، کسی کو بھی جس کے ساتھ برا کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے، جس نے ہمارے ساتھ برا کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں آج تمام لوگوں کی جن کے ذمہ میرا مال ہے وہ معاف کر دیتا ہوں، جن کا میری وجہ سے میرا کسی نے خون، میرے کسی رشتے دار کا خون بہایا، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، کسی نے کچھ کیا ہوں سب کو معاف کر دیتا ہوں میں آج۔ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر واقعتاً ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو آج اس عظیم مہینے میں ہم یہ ارادہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ یہ ارادہ کر کے اٹھیں، توکل علی اللہ کر کے اٹھیں کہ آج ہم اپنے ان تمام ساتھیوں سے، تمام دوستوں سے، تمام رشتہ داروں سے اپنی ان چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو معافی مانگ لیں گے، ہم جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، آج ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے جوڑ دیں گے۔ آج جو دل ہمارے وجہ سے ٹوٹے ہیں، آج ان دلوں کو پھر سے جوڑ کر ایک کر دیں گے۔ یہ ہمیں کرنا ہے، اپنے اعمال بچانے کے لیے، خود کے لیے کرنا ہے، خود کے لیے، کسی دوسرے کے لیے، خود کے لیے ہمیں اپنے اعمال بچانے، تاکہ کل ہم اتنی جو حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ عیسیٰ بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اتنے باوجود، ان نیکیوں کے باوجود ثم طرح فی النار، کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔
کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے. ہمیں اس پہ سوچنا ہے. ہر کسی انسان کو اپنی جگہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, آخر ہم کہاں ہیں, ہم نے کون کون سی غلطیاں کی, کس انسان کے ساتھ غلطیاں کی, اس کو یاد کر کے ان سے جا کر معافی مانگی. اگر ہم نہیں جا سکتے, کم از کم ہم آج بہت تیز زمانہ ہے, آج ہمارے پاس موبائل ہے, کم از کم ایک فون کر لیں, مجھے معافی مانگ لیں فون پہ. اگر ہم کسی کو بہت زیادہ برا سلوک کیے, ہم اس کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دیکھا, کم از کم فون پہ تو اپنی آواز میں اس کو معافی مانگ لیں. اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو کم از کم واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کو ایک میسیج کر دیں, اس کو وائس میسیج کیجیے یا اس کو لکھ کر میسیج کیجیے کہ میرے بھائی میں نے آپ سے فلانی جگہ غلطی کی تھی, میں نے آپ کا فلانی مال کھایا تھا, آپ میں اس کو مال کو واپس دینا چاہتا ہوں, میں نے آپ کے ساتھ آپ کے اوپر تہمت لگائی تھی, میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. جب آپ مجھے معاف کریں گے تو تب جا کر رب کائنات ہمیں معاف کریں گے. اور اگر ایسا کوئی میسیج یا ایسا کوئی فون کسی بندے کے پاس آتا ہے تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنی چاہیے. کہنا چاہیے کہ میرے نبی رحمت للعالمین تھے, میں اس نبی کا امتی ہوں, مجھے بھی آج رحمت بن کر اس کو معاف کر دینا چاہیے. یہی چیز ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. آج ہمیں روٹے ہوئے یاروں کو منانا ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے جو ہماری وجہ سے ٹوٹے ہیں, اور رشتوں کو جوڑنا ہے جو رشتے ہماری وجہ سے ٹوٹے ہیں. اپنے والدین, اگر کسی کے والدین ان سے ناراض ہیں, ان سے معافی مانگ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد والدین, والدین کی رضامندی میں ہی رب کی رضامندی ہے. اگر آج ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہوئے, اگر ان میں کوئی ناراضگی رہی تو اس کا مطلب ہمارا رب ہم سے ناراض رہے گا, اور جب رب ناراض رہا تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہی کچھ نہیں, پھر ہماری زندگی کا مقصد ہی ضائع ہو چکا ہے جب ہمارا رب ہم سے ناراض رہے گا. کیونکہ ہم پھر جنت کے مستحق نہیں ٹھہر سکتے. جس چیز کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا پھر ہم اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے. اپنے والدین کو منا لیجیے. آج مہینہ والدین کا دل انتہائی نرم ہوتا ہے, وہ مان لیں گے, وہ من جائیں گے, وہ ان سے معافی مانگ لیجیے. اپنے دوستوں سے, اپنے احبابوں سے, صرف اس وجہ سے تاکہ کل روز محشر میں وہ لوگ ہم سے مواخذہ نہ کریں, کیونکہ وہاں کا ایک ایسے حاکم کی عدالت ہوگی جہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی, جہاں کسی کو رشوت کام نہیں آئے گا. چاہے تم دنیا کا پورا مال ہی رشوت دے دو لیکن وہ کچھ کام نہیں آئے گا. کیونکہ جب رب کائنات کے سامنے مظلوم کھڑا ہوگا, کوئی بھی ہو جس کے سامنے برا کیا ہو, چاہے والدین ہی کیوں, جب والدین کھڑے ہوں گے کہیں گے اے رب یہ وہ میرا بیٹا ہے جس نے مجھے زندگی میں ہر وقت دکھ دیا ہے, جس نے مجھے صرف تکلیفیں دی ہے, جس نے صرف میرے اوپر ظلم کیا ہے. آج میں انصاف چاہتی ہوں یا رب کائنات آپ سے انصاف چاہتی ہوں. اس سمے رب کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کریں گے. اس سمے آپ لوگ ہم سے مواخذہ کیا جائے گا. اس طرح اگر کوئی عام انسان کھڑا ہو کر ہمارے رب سے فریاد کرے گا تو ہمیں وہاں اپنے اعمال دینے پڑیں گے ان کو. ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اس میں بینک بیلنس نہیں ہوگا, روپیہ نہیں ہوگی, اولاد نہیں ہوگی, بلکہ ہمارے پاس ہوگا ہمارے صرف اعمال. وہ اعمال ہمیں دینے پڑیں گے. اگر ہمارے اعمال ضائع ہو گئے, ہمارے پاس کچھ نہ بچا, تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جہنم کے مستحق ٹھہرائیں گے. پھر جو دنیا میں ہم نے محنت کی, اتنی مشقتیں برداشت کی, عظیم مہینے میں روزے رکھ کر, دن بھر فاقہ خشی رکھ کر صبح سے شام تک, پھر رات کو کھڑے ہو کر قیام اللیل کیا, پھر یہ ہم سے سب ضائع ہو جائے, کسی کو ہمارے کام نہیں آئے گا. اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام انسانیت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان حقوں کو کیا کرائے, وہ معاف کرائے اور لوگوں سے معافی مانگ لے. اس کی ابتدا میں خود سے کرتا ہوں. جن لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے, کیونکہ میں نے جامعۃ الفلاح میں 6-7 سال گزارے ہیں, میں نے دارالرحیم میں بانڈی پورہ میں 4-5 سال گزارے ہیں, وہاں اگر میری وجہ سے کسی استاد کو, کسی لڑکے کو, کسی بھی فرد کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہو تو میں اسے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا کہ ہر ایک کے جس کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہو, میں آج ابتدا کرتا ہوں تاکہ میں اس حدیث میں جو شخص ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے تاکہ اس کا مستحق میں نہ بن جاؤں. میں آج تم لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, یہ درد لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں, آپ بھی اس پر عمل کیجیے تاکہ ہماری زندگی, ہمارا مستحق وہی ہو جو ایک مومن کا مستحق ہونا چاہیے, ہمارا مقام وہی ہو جو ایک مسلمان کا مقام ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.